إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تشریف فرما صدر محترم، اراکین کمیٹی مسجد حاضہ، تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهب همي وغمي. یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رنج و غم، مصیبت پریشانی میں، کہ اے اللہ اس قرآن کو، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس کتاب اللہ قرآن مجید کو میرے سینے کا نور بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وغمی، اور اس قرآن کے صدقے میرے دکھ، درد، غم، پریشانی سب کو دور فرما دے. تو یہ کتاب اللہ اتنی روحانی برکت والی کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. اس کی فضیلت ہم اس رکوع میں سماعت فرمائیں گے کہ اللہ اس کتاب کا ہم گناہ گاروں کے سینوں کا نور بنا دے، اور اس کتاب کے ذریعے ہمارے دکھ، درد، پریشانی سب دور کر دے، ہمارے گھروں کے پریشانیوں کو دور فرما دے. اس کتاب اللہ کے ذریعے جتنے ہمارے گھروں میں مریض ہیں تمام کو صحت و عافیت عطا فرما دے. مالک مولا اس ناچیز کے زبان پہ کلمہ حق جاری فرما دے. آئے اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا. پچھلے رکوع میں ہم نے صدقہ و خیرات، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بے انتہا اللہ کو پسندیدہ عمل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے مال جمع کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، جہاں کہیں بھی تذکرہ کرا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو. تو اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کون ہے جو اس کو قرض دینے تیار ہے. یہ قرض اللہ کے پاس رہے گا. جیسا ایک فارمر جو ہے ایک درخت بوتا ہے، اس کا دیکھ بھال کرتا ہے. کھجور کے درخت کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس نے زمین میں بویا بیج کو، پھر اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، خیال کرتا ہے، وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا پھل ملتا ہے. تو اللہ نے یہی مثال دے کے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ تم اللہ کے راہ میں جو ہے نا اپنا فکس ڈپازٹ فیوچر کے لیے کرنا ہے. اللہ وہ تمہارے صدقہ و خیرات کو اٹھا کے رکھتا ہے اور اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن تم کو پورا اس کا اجر دیتا ہے، اور تم حیران رہ جائیں گے اپنے اجر کو دے کر کل قیامت کے دن کہ میں نے جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا تھا اس کا اتنا بڑا اجر. اللہ نے سورہ بقرہ میں مثال دی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک گیہوں کے دانے کی طرح ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں گیہوں کا دانہ صدقہ کرتے ہو، سورہ بقرہ کے اندر آیا تھا کمثل حبۃ، کہ وہ حبہ جب بیج کو آپ بوتے ہیں تو ایک درخت نکلتا ہے، ایک شاخ نکلتی، 7 سنابیل، اور اس میں 7 بالیاں نکلتی ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر رب نے فرمایا 100 دانے رہتے ہیں. گویا کہ ایک بالی میں 100 دانے، 7 بالی کے 700 دانے ہو گئے. جو اللہ کی راہ میں گیہوں کا دانہ صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں 700 دانے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اب یہ قیاس اپنی زندگی میں آپ کیجیے، گویا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ 700 روپے صدقہ کرنے کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ ان 700 سے زیادہ انہیں اجر دیتا ہے. عزیزان محترم، یہ فضیلت اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دینے تیار ہے. جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، ایک صحابی رجل ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کو قرض دینے کے لیے تیار ہوں. کیا تم دینے کے تیار ہو؟ ہاں. پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. کہاں آپ نے اپنا ہاتھ، وہ صحابی رسول نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے دست مبارک میں دیا
اور کہا کہ میرے پاس ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہے، میں نے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، وہ اللہ کو میں نے قرض دے دی، یعنی دین کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ دین کے لیے صحابہ اکرام اپنا مال دیتے تھے۔ آج بھی جائیں مدینہ منورہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وقف بلڈنگ آج بھی موجود ہے، جس کا نفع آج بھی پہنچتا ہے۔ کلاک ٹاور، مکہ کلاک ٹاور ہے، بہت ساری عمارتیں مکہ اور مدینہ میں ہیں جو وقف ہے، جس سے دین متین کے نفع پہنچایا جاتا ہے۔ تو دین کے لیے مدد پہنچانا، دیکھیے پیسہ تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، پر دین کی تبلیغ کے لیے مال جو خرچ ہوتا ہے اللہ کے یہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، دین کی تبلیغ کے لیے، فروغ کے لیے۔ اور کیا ہی بات ہے جس نے اپنے بیٹے کو ہی دین پہ لگا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، حافظ بنا دیا، دین کی تبلیغ میں مفتی بنا کر اس کو راہ خدا میں چھوڑ دیا، اللہ اکبر، اس کا کہنا کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر، اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج رکھے گا، اور ایسی روشنی نکلے گی کہ دنیا کی سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی رہے گی۔ تو یہ آخرت کا سودا ہے، یہ ڈیلنگ آخرت کی ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے قرض دے گا، یہ قرض ہے آپ کے اوپر، یعنی دے اللہ کی راہ میں، اللہ کے ہاں اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ سورہ یہ پارہ نمبر 4 کی جو پہلی آیت ہے، رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے۔ جیسا یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں نیکی بھلائی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی کہ جب تک تم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، تمہیں بھلائی نیکی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا باغ پہلے زمانے میں مسجد نبوی کے قریب ہی تھا، اب وہ مسجد نبوی کا جو احاطہ ہوا اس کے اندر سب آ گیا ہے، وہ باغ بھی آ گیا ہے، وہ باغ میں کنواں تھا، آج بھی مسجد نبوی کے اندر غالباً 315 کالم نمبر کے پاس جو ہے نا وہ کنواں آج بھی علامت رمز کے طور پر مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ ہم نے خود مشافہ جو ہے نا دیکھا، دعائیں بھی کی وہاں پر۔ تو وہ باغ اب مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، وہ باغ تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا۔ جیسا یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا باغ اللہ کے راہ میں دے دیا ہے۔ صحابہ کرام اس طرح سے مال خرچ، میں نے پچھلے اتوار کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا واقعہ بھی سنایا کہ سب کچھ چھوڑ آیا ہے، سارا مال گھر کا لے کر آگے اللہ کی بارگاہ میں۔ پوچھا کہ ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ آیا؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ تو یہ صحابہ اکرام کی جان ساری، اس لیے صحابہ اکرام یہ فضیلت والے، ان کا مقام و مرتبہ ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تمام کل امت محمدیہ میں سب سے افضل انبیاء کے بعد صحابہ اکرام ہیں، ان میں خلفاء راشدین ہیں، ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راہ میں جو ہے نا قرض دے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو اللہ اس میں بے انتہا اضافہ فرمائے گا اور اس کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومنین و مومنات کو، یسعی نورہم، نور دوڑے گا ان کے ساتھ ساتھ۔ قیامت کے دن مومنین و مومنات جب جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ یسعی کا مطلب دوڑ لگائے گا۔ کون دوڑے گا؟ نور دوڑے گا، ان کے ساتھ ساتھ نور رہے گا، ان کے چہرے بھی نورانی رہیں گے، ساتھ ساتھ نور بھی ان کے چلے گا۔ عزیزان محترم، اس نور کی کیفیت مومن میں مختلف رہے گی۔ جو اعلیٰ درجے کا مومن رہے گا اس کے ساتھ تو بے انتہا چاند سے زیادہ نور اس کے ساتھ دوڑے گا، اور جو اوسط درجے کا مومن رہے گا اس کے ساتھ بتائے گا کہ ایک کھجور کے درخت کی طرح نور ساتھ ساتھ چلے گا، اور جو اس سے کم درجے کا مومن رہے گا فرمائے گا اس انگوٹھی کی طرح نور اس کے ساتھ رہے گا، کبھی بجھے گا کبھی جلے گا۔ تو نور کی کیفیت الگ الگ رہے گی۔ تو نور دوڑے گا، مومنین جو اعلیٰ درجے کے رہیں گے، اولیاء اللہ جو رہیں گے ان کے ساتھ نور دوڑے گا۔ پھر آگے فرمایا بین ایدیہم، ان کے آگے آگے چلے گا، نور دوڑے گا ان کے آگے آگے، وہ بھی ایمانہم، ان کے سیدھے جانب بھی نور رہے گا۔ بشراکم الیوم، آج کے دن انہیں خوشخبری ہے، تمہیں خوشخبری ہے اے مومنو۔ کس کی خوشخبری ہے؟
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت کو حاصل کرنا مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہمارے ہاں کامیابی کا تصور ہی چینج ہو گیا ہے۔ بینک بیلنس ٹاپ کلاس ہونا چاہیے، منتھلی لاکھس اینڈ لاکھس ارن کرنا چاہیے، ویل فرنش ویل سیٹل فرنیچر کے ساتھ بہترین اپارٹمنٹ، بہترین عالیشان بلڈنگ۔ ہم کہتے ہیں یہ اصل کامیابی ہے، اللہ نہیں کہتا کہ یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل کامیابی تو جنت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فوز عظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تم نے سمجھ لیا کہ پیسہ کمانا اصل کامیابی ہے، اللہ کے نزدیک نہ۔ دنیا ٹریول کرنا اللہ کے نزدیک اصل کامیابی ہے، کہاں کے نہ۔ کہ کیا کامیابی؟ جنت کو حاصل کرو، جو جنت کو حاصل کرے گا اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی یہ ہے۔ عزیزان محترم، غور کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ یوم یقول المنافقون، اب آ جائے اس دن منافقین کیا کہیں گے؟ منافقین کہتے ہیں والمنافقات، اور منافقات جو عورتیں ہیں وہ بھی کہیں گی، کیا کہے گی؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہے گی انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیں، نقتبس من نورکم، جو اللہ نے تم کو نور دیا ہے کچھ تو اس کا حصہ ہم کو دے دے۔ کافر منافقین جو رہیں گے وہ کہیں گے مومنین کا جب مقام و مرتبہ دیکھیں گے وہ پریشان، کچھ تو ہم کو نور کا حصہ دے دے۔ قیل ارجعوا، کہا جائے گا لوٹو واپس جاؤ، وراءکم فالتمسوا نورا، اپنے پیچھے جاؤ نور کو وہیں تلاش کرو۔ وضرب بینہم بسور لہ باب، مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ رحمہ، جس کے ایک جانب نور رہے گا، رحمت رہے گی اللہ کی، اور دوسری جانب وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور دوسری جانب اس کی جو ہے نا عذاب رہے گا، منافقین کے ہاں، کافروں کے ہاں اس کا عذاب رہے گا، اور اللہ مومنین کو محفوظ رکھے گا، انہیں آرام دے گا۔ ینادونہم الم نکن معکم، منافقین مومنین سے کہیں گے، اب دیکھیں مکالمہ ڈسکشن چل رہا ہے مومنین کا منافقین کا۔ منافقین جیسا کہ مدینہ منورہ میں منافقین کثرت سے پائے جاتے تھے، نام نہاد مسلمان، دل میں کفر تھا، عناد تھا، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو مومن بھائی ہیں تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ نہ ادھر کے پورے نہ ادھر کے پورے تھے، نہ ان کے دل میں جو ہے نا کفر تھا، ظاہری مسلمان اپنے آپ کو دکھاتے تھے۔ ان کا سردار عبداللہ ابن عبی منافقین کا سردار تھا، جس نے غزوہ تبوک میں کئی سو صحابہ اکرام، حتیٰ کہ خیبر کے موقع میں بھی کئی سارے صحابہ اکرام کو جو ہے وہ کئی سارے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا۔ تو بہرحال ان کی بات میں پھر کبھی سناؤں گا آپ کو۔ تو یہ منافقین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منافقین پکاریں گے مومنین سے الم نکن معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تلاوت قرآن تمہارے ساتھ ہم کیا کرتے تھے۔ قالوا بلا، مومنین کہیں گے ہاں ہاں تم تو تھے ہمارے ساتھ، ولکنکم فتنتم انفسکم، بلکہ تم نے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، وتربصتم، اور تم منتظر تھے کہ مسلمان کو نقصان پہنچے گا، وارتبتم، اور تم جو ہے نا امیدیں لگائے رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، وغرتکم الامانی، اور تمہیں اپنے جھوٹے وعدوں نے ڈبا ڈالا ہے، حتی اذا جاء امر اللہ، یہاں تک کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں جھوٹے وعدوں تمناؤں نے تمہیں ہلاک و برباد کر ڈالا۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ منافقین کو شیطان نے ایک ایسی روش میں پھنسایا، ایسے فریب میں ڈالا، ایسے جھوٹے آرزویں تمنائیں دلایا کہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اگر ہم نہیں مانتے مسلمانوں کو تو کچھ نہیں ہوگا، ہم ایمان نہیں لاتے محمد عربی پہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے کئی سارے مسلمان گناہ بھی کرتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ غفار ہے، رحیم ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے جو دھوکے میں رکھا مومنین کو۔ ارے کچھ نہیں ہوگا بھائی، اللہ کی رحمت غالب ہے،
کچھ نہیں ہوگا، نمازیں جا رہی ہے، گناہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہر کلمہ گو کو جنت میں ڈال دے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے، اور اس کا نتیجہ آخری میں کفر تک چلے جائے گا، اور شیطان قیامت کے دن اپنے آپ کو بری الذمہ کر دے گا، میں بری الذمہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، تم نے خود اپنے آپ کو پھنسایا ہے۔ تو یہ جو فریب ہے شیطانی فریب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور منافقین کے پاس یہ فریب موجود تھا اور شیطان نے انہیں پھنسا کے رکھا تھا اس میں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤَاخِذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ منافقین سے اور نہ کافروں سے۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یا مولاکم، وہ ان کا ساتھی ہے، بئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ چاہیں گے کہ کچھ مال دے دیں گے، دولت دے دیں گے اور اس عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے، کچھ ان کا جو ہے نا فدیہ قبول کرنے والا نہیں ہے رب تبارک و تعالی۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت اب بھی نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ان کے دل جھک جائے، نرم ہو جائے، وما نزل من الحق، اور حق کی طرف مائل ہو جائے، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد، اور ان لوگوں کی طرح ہرگز نہ ہونا جنہیں کتاب دی گئی یہود و نصارہ کی طرح، من قبل، اس سے پہلے، فطال عليهم الامد، اور ان کے اوپر مدت طویل کر دی گئی ہے، وقست قلوبهم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وكثير منهم فاسقون، اور اکثر ان میں فاسق تھے۔ یہ اللہ نے فرمایا، منافقین کی مثال دی یہاں پر یہود و نصارہ میں، اس سے قبل جنہیں کتابیں دی گئی ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ایسے غافل ہوئے کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اچھا، جس کا دل بے انتہا سخت ہو گیا ہے اس کو نرم کیسا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، دھبا آتا ہے، پھر وہ اور جب گناہ کرتا ہے وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ عمل جس سے تمہارے دل صاف ہو جائے؟ حدیث کا مفہوم بیان کرنا، اور میں کہ ہاں بتائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو، سن لو، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ دولت آ جانے سے تمہیں سکون مل جائے گا، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، نہ، نہیں، دنیا میں کہیں راحت نہیں ہے، سکون لذت اس دنیا کے کسی نعمت میں نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن کے اندر، سن لو غور سے، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ ورد لگاؤ لا الہ الا اللہ، ورد لگاؤ اللہ کا، اللہ کو یاد کرو، تنہائی میں، اجتماعات میں اللہ کو پکارو، اسے دلوں کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ استغفار کثرت سے کرو، تلاوت قرآن کو، اسے دلوں کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ جزائن محترم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ ہی ہے جو مردہ زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور اس نے ساری اپنی نعمتوں کو، نشانیوں کو تمہیں بیان کر دیا تاکہ تم عقل حاصل کرو، عقل والے بن جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ نے ایک مثال دی کہ جس طرح ایک سوکھی زمین کو وہ زندہ کرتا ہے، مردہ زمین جب بارش ہوتی ہے تو وہاں خود بخود جھاڑ اگنے لگ جاتے ہیں، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ایک تشبیہ یہاں پر یہ دی ہے، مفسرین فرماتے ہیں انسان کے سخت دل کی مثال دی جا رہی ہے۔ جب سخت دل ہو جاتا ہے، گناہوں پہ وہ ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اس سخت دل کو نرم کیسے کیا جائے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے وہ سخت دل میں نرم ہو جاتا ہے۔ آخری دو آیات سماعت فرما لیں۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اللہ ان کی نیکیوں میں بے انتہا اضافہ فرمائے گا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر وہی بات فرمائی ہے کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے راہ میں خرچ دو،
والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اولئک هم الصدیقون، سن لو وہی لوگ سچے ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اللہ کے ہاں وہ گواہ بھی ہے، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اور نور بھی ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور اللہ کو جھٹلایا، بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر یہ ہمارا رکوع نمبر 2 تکمیل ہوتا ہے سورہ حدید کا۔ عزیزان محترم، اس رکوع کے 2 اہم پیغام ہم کو ملے ہیں، کنکلوژن میں یہاں پر کر رہا ہوں۔ پہلا یہ، اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں۔ اس رکوع کی ابتدا بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے ہوئی ہے، اس رکوع کی انتہا بھی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے ہوئی ہے۔ تو اللہ کے راہ میں مال اپنا خرچ کیا کرو، اور اللہ تم کو اس کا پورا پورا اجر دے گا، کوئی کمی نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے ہاں تمہاری ذرے برابر بھی، رتی برابر بھی، ایک مٹھی کے کنکر کے برابر بھی اگر نیکی ہے تو اللہ اس کا تم کو پورا پورا اجر دے گا۔ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسرا پیغام ہم کو یہ ملا، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کو بلند کرو۔ ایک آخری حدیث سنا کے میں اپنی گفتگو کو یہیں روکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر الکلام من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور میں آپ کو اسی کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ افضل ذکر، سب سے بہترین اور افضل ذکر پتہ ہے کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور نبی پاک نے فرمایا، من کان آخر الکلام من الدنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ اور جس کسی شخص کا اس دنیا میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے بعد کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی وصیت نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، وہ ایک ہی کلمہ اس نے ادا کیا اور کچھ بات نہیں کی، نبی پاک نے فرمایا فدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج کئی سارے لوگوں کا وصیت کر، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، بعض کو اکثر کو توفیق نہیں ہوتی ہے، بس سن لیتے ہیں ہاں 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 جی بس۔ اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ موت سے قبل آپ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو پھر اس کا ورد صبح و شام تم کو کرنا ہوگا، فجر اور عشاء کی نماز کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہوگا۔ پہلے بھی میں نے یہ پیغام دیا، آج بھی آپ کو میسج دے رہا ہوں، مرتے دم تک اس ورد کو نہ چھوڑنا، انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو موت سے قبل یہ کلمہ ضرور تو عطا کرے گا۔ اللہ بد کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بارے تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ سیکھا اس میں تو ہم کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، ہم گناہ گار بدکار سیاہکار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما دے، جن کے والدین بحیات ہیں ہم تمام کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین اور جتنے مرحومین دنیا سے گزر چکے تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کی قبروں کو کشادہ فرما دے، تمام کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ مالک مولا، ہم تمام گناہ گاروں کو تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، تیرے فضل و کرم ہم تمام کو نصیب فرما، تیرے فضل و کرم سے ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب فرما، تیرے فضل و کرم سے ہم تمام کو جنت میں داخل نصیب فرما دے۔ مالک مولا، ہم گناہ گار بدکار سیاہکار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہاں جتنے حاضرین تمام کی حاضری کو قبول فرما لے، تمام کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ مالک مولا، ہم تمام کو بے حد حساب اجر عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تیرا محبوب کا ساتھی ہمیں دنیا و آخرت میں بنا دے۔ مالک مولا، ہم تمام کو شریعت کا پابند بنا دے، نبی پاک کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ان دعاؤں کو، اس درس قرآن کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سے قبول فرما، خصوصاً امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین سے قبول فرما۔ امین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔